بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم کو مکمل سنیے اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایثار و ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کے وقت دوسروں کو ترجیح دینا۔ اول تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہر ادا، ہر عادت ایسی ہی ہے جس کی برابری تو درکنار، اس کا کچھ حصہ بھی کسی خوش قسمت کو نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے، لیکن بعض عادتیں ان میں ایسی ممتاز ہیں کہ انہی کا حصہ تھیں۔ ان کے مل جملہ ایثار کے کہ حق تعالی شانہ نے کلام اللہ شریف میں اس کی تعریف فرمائی اور آیت میں اس صفت کو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گو ان پر فاقہ ہی ہو۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان کی خاطر چراغ بجھا دینا۔ ایک صحابی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا، کہیں کچھ نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو اکرام کر سکے اس میں کسر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا، خدا کی قسم بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دیجیے اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تو چراغ کے درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ فائدے مند حضرت فرماتے ہیں، اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پیش آئے۔ چنانچہ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا لکھا ہے، روزے دار کے لیے چراغ بجھا دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے پر روزہ رکھتے تھے، افطار کے لیے کوئی چیز میسر نہ آتی تھی۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹال لیا، بیوی سے کہا کہ میں رات کو ایک مہمان کو لاؤں گا، جب وہ کھانا شروع کر دیں تو تم چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے بجھا دینا اور اتنے مہمان کا پیٹ نہ بھرے جائے خود نہ کھانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھا رہے ہوں۔ صبح کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ کا برتاؤ حق تعالی شانہ کو بہت ہی پسند آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زکوٰۃ میں اونٹ دینا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے ان کے مال کی تفصیل معلوم کی تو ان پر ایک اونٹ کا بچہ 1 سالہ واجب تھا۔ میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا، وہ فرمانے لگے کہ 1 سال کا بچہ نہ دودھ کے کام کا نہ سواری کے کام کا۔ انہوں نے ایک نفیس عمدہ جوان اونٹنی سامنے کی کہ یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا
کہ میں اس کو نہیں لے سکتا، مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں، البتہ اگر تم یہی دینا چاہتے ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آج پڑاؤ فلاں جگہ تمہارے قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کر دو، اگر منظور فرما لیا تو مجھے انکار نہیں، ورنہ میں معذور ہوں۔ وہ اس اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ ہو لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آپ کے قاصد زکوٰۃ کا مال لینے آئے تھے، اور خدا کی قسم مجھے آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے قاصد نے میرے مال میں کبھی تصرف فرمایا ہو، اس لیے میں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ کا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بچے سے نہ تو دودھ کا ہی نفع ہے نہ سواری کا، اس لیے میں نے ایک عمدہ جوان اونٹنی پیش کی تھی جس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے میں خود لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتلائی، مگر تم اپنی طرف سے اس سے زیادہ اور عمدہ مال دو تو قبول ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر مرحمت فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حاضر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور برکت ہی دعا دی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ ہے زکوٰۃ کے مال کا منظر ہے۔ آج بھی اسلام کے بہت سے دعوے دار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں زیادتی کا تو کیا ذکر ہے، پوری مقدار بھی ادا کرنا موت ہے۔ جو اونچے طبقے والے زیادہ مال والے کہلاتے ہیں ان کے یہاں تو اکثر و بیشتر اس کا ذکر ہی نہیں، لیکن جو متوسط حیثیت کے لوگ ہیں اور جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خرچ اپنے عزیز و رشتہ داروں میں یا کسی دوسری جگہ مجبوری میں سے پیش آ جائے تو اس میں زکوٰۃ ہی کی نیت کر لیں۔ فضائل تبلیغ میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے، اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرہ سے مثلاً جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے طبق کے حصے میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصے میں آ کے پانی لیتے ہیں، اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصے میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ ہو سکتے ہیں جب کہ ہم میں صلحاء اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کی شدائی کی تو کیا کسی تاریخ خیال مولوی صاحب کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ حقیقی طبیب اور شفیق مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا ہے اور کیا علاج بتلایا ہے، اور اس پر کس درجے عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ سبب مرض
جو سبب مرض ہے اسی سے مرض پیدا ہوا ہے وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے کہ دین کی ترقی کے لیے دین اسباب دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی رائیوں پہ عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ کہ اللہ پاک اتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ کہ اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دیجیے۔ کہ اللہ پاک جو پریشان حال ان کی پریشانی ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔